کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک امپلس سے پوزیسڈ ہو کے امیچور بیہیویئر شو کر دیں اور بعد میں آپ اسے ریگریٹ کریں؟ تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی شیڈو آپ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، اف یو آر فالوئنگ مائی چینل، آئی ہیو آلریڈی اسپوکن آن کارل ینگس انڈیویجولزم کی تھیری، جس میں اس نے شیڈو کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ڈارک سائڈ ہے۔ اس نے 12 آرکیٹائپس کا ذکر کیا ہے، جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈفرینٹ رولس جو انسان اپنی لائف میں ڈفرینٹ فیزز میں جو ہے ان کو پلے کرتا ہے۔ اٹ کوڈ بی آف کیئر گیور، انوسینٹ، لیڈر، ایکسپلورر، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ڈارک سائڈ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس ڈارک سائڈ پر ورک نہیں کرتے، وہ آپ کو جو ہے انر گروتھ سے روکے گی۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے۔ ہم جو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہم امیچور فیمنن جو سائیکالوجی ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور کس طریقے سے ہم خود کو گرو نہیں کرنے دیتے اور بہت دفعہ جو ہے ہماری لائف اسی طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنی لائف کو کس طریقے سے بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس کا جو نمبر 1 اسٹیپ ہے وہ شیڈو۔ اگر آپ کی کوئی ڈارک سائڈ ہے، لیٹس سے آئی آلویز گیو دا ایگزامپل آف جیلیسی بیکاز اٹ از ایزی۔ اگر آپ اسے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں گے، وہ آپ کو کنٹرول کرے گی۔ آپ کسی کی بھی کوئی اچھی کام دیکھیں گے، آپ کا جو فرسٹ مائنڈ، کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز اسٹور ہے، آپ کا مائنڈ سب سے پہلے جو ہے وہ جیلیسی کی طرف جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے شیڈو سے رن کرتے ہیں، وہ شیڈو آپ کے سب کانشیس کے اندر اسٹور ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اسے جو ہے بیٹھ کر اس کو اسٹڈی نہیں کیا اور اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ آپ کے مائنڈ میں اوور پاورائزڈ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی جو انر ورک ہے، جو انر گروتھ ہے، وہ رکنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر ایک پلانٹ، اگر ہم اس کو رائٹ انوائرمنٹ نہیں دیں گے، اسے سن لائٹ نہیں دیں گے، اس کو جو ہے وہ امپورٹنٹ نیوٹرینٹس نہیں دیں گے، وہ پلانٹ اپنی گروتھ روک دے گا یا پھر وہ یلوئنگ ہونے کی طرف چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے شیڈوز کو جو ہے وہ پاور نہیں دینی، بلکہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، نہ ہی انہیں سپریس کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سپریس کر کے اگر آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ مزید پاورفل مونسٹر بن کے سامنے آئیں گے اور آپ کو کنٹرول کریں گے اور آپ کی لائف کو بھی۔ تو اس طرح اگر ہم یوں کہہ دیں کہ جو شیڈو ہے وہ ایک بری چیز نہیں ہے، اور شیڈو جو ہے وہ ایک میڈیسن ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ poison is bad, but little poison can be a cure of the disease. تو we need a little poison تاکہ ہم اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں۔ There are many things that we do in our life, including myself، جو کہ ہماری immature انرجی، feminine انرجی کو شو کرتا ہے۔ ہم اس امیچور کو میچورٹی کی طرف تبھی جا سکتے ہیں جب ہم ان پیٹرنس کو اسٹڈی کریں گے۔ اسی لیے آج کچھ ایسے بیہیویئرس جن کو میں نے اسٹڈی کیا تھا، بیسکلی it was in Greek mythology. I was studying in the morning and I realized کہ ہم بھی اپنی لائف میں کچھ اسی طریقے کے رولز پلے کر رہے ہیں، اور ہماری بھی ڈارک سائڈز ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، we should learn our patterns. So without wasting any time, let's get started. First we have focus. They say that focus is like a beam of light. آپ اس کو جتنا کسی چیز پہ فوکس کروائیں گے، وہ اتنی کنسنٹریٹ ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہمارا فوکس ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ Now it depends on us کہ اگر ہم اپنا فوکس بری چیزوں پہ رکھیں گے تو ہمارے انکانشیس برین میں وہ بیہیویئر اسٹور ہونے لگ جائے گا، اور کانشیسلی ہم وہی کام کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بیہیویئر کو پازیٹیو رکھیں گے اور اس کو جو ہے اچھی ہیبٹس میں کنورٹ کریں گے اور اچھی ہیبٹس کے ساتھ انگیج کریں گے، تو ہمارے اندر جو ہے وہی فوکس ہماری پاور بن جائے گا۔ فوکس از اے لیتھل تھنگ اینڈ فوکس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ فوکس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یور لائف از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلف سیبوٹاج۔ آئی تھنک سو سیلف سیبوٹاج از دا بگیسٹ اینیمی آف دا وومن۔ جب ہم
اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرواتے ہیں اور نیگیٹو سیلف ٹاک میں انگیج ہوتے ہیں، ہمارا برین جو ہے وہ گروتھ کرنا اسٹاپ کر دیتا ہے، ہماری سکسیس وہیں پہ رکنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اٹ از بیکاز کہ ہم جو ہیں اپنے مائنڈ کو اس چیز کا یقین دلا دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ انف، اسی لیے ہمارا برین کوئی بھی جب ہم کام کرنے لگتے ہیں ہم اس سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پہلے ہی اس اپنے بارے میں بری باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اسی لیے جو تھوڑی سی ایفرٹ بھی ہمیں اسے اسٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے، اور اس طریقے سے ہم ہمارے اوپر خود ہی نیو اپارچونیٹیز کے جو گیٹس ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشنس کی طرف لائیں اور نیگیٹو سیلف ٹاک سے پرہیز کریں۔ وی ہیو a very extremely common trait of highly sensitive women, that is over empathizing. ہم ایمپتھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پیپل پلیزنگ بیہیویئر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اگر وہ ہمارا کام کرنے کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی ہم اس کام کو کرتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا ہرٹ نہ ہو جائے۔ سو اوور ایمپتھی از گوئنگ ٹو کل یو بیکاز اٹ از دا روٹ آف آل misery۔ اگر آپ اپنے لیے نہیں سوچ رہے اور لوگوں کی فیلنگس کے بارے میں پہلے سوچ رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اپنی لائف نہیں گزارے، آپ اپنے گولس نہیں سیٹ کر رہے اور آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے پرفارم کر رہے ہیں، ناؤ یو آر رننگ ان دا سرکلس اینڈ یو ڈونٹ نو اینی ڈائریکشن۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ایمپتھی کو سائڈ رکھتے ہوئے اپنے گولس کو فرسٹ پرائیورٹی دیں۔ Another factor that play a very important role in immature femininity is aging. It is believed by us کہ اگر ہماری ایج گزر رہی ہے تو ہماری بیوٹی فیڈ کر رہی ہے، ہم اپنا چارم کھو رہے ہیں، اس وجہ سے اب سوسائٹی ہمیں اتنا اپریشیٹ نہیں کرے گی جتنا وہ پہلے کرتی تھی۔ بینگ اے وومن وی گیٹ ویری انسیکیور آف آر لکس، اور ہم ڈفرینٹ پروسیجرس کی طرف بھاگتے ہیں اور ہم دن رات صرف اسی فکر کا شکار رہتے ہیں کہ بیوٹی از ایوری تھنگ۔ But the truth is that getting old is another form of gift. آپ جتنے اولڈ ہوں گے، جتنا ایج کریں گے، اتنا آپ انفلوئنشیل ہوں گے، اتنا آپ اسٹرانگ ہوں گے اور اتنا ہی آپ ایکسپیرینسڈ ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ ینگر جنریشن کو لیڈ کر سکتے ہیں اور ان کو وہ باتیں سمجھا سکتے ہیں جو وہ اپنی ایج میں سمجھ نہیں پاتے۔ I personally believe when I was teenage I was very immature and I was very, you know, impulsive behavior, and even in my early 20s I believe that I do show the signs of overthinking and overanalysis, لیکن I believe کہ when I will age I will be able to convey things more softly and more easily، اور میری لائف کافی زیادہ آسان ہو جائے گی کیونکہ میں نے کافی زیادہ چیلنجز کو اوورکم کر لیا ہوگا۔ سو ایجنگ از اے بیوٹیفل تھنگ۔ دین وی ہیو آر انر چائلڈ۔ جیسے جیسے ہم ینگ ہوتے ہیں، ہم میچورٹی کے ایج میں آتے ہیں، ہم بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام سافٹنس اور ویئرنس کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنے انوسینس کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انر چائلڈ کو زندہ رکھیں۔ انر چائلڈ کو زندہ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہابیز کو جو ہیں وہ جو ہماری بچپن میں تھی ان کو کنٹینیو کریں۔ فار شیور سم پیپل لو گارڈننگ، سم پیپل لو ٹو پینٹ، تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو ڈیلی کرتے رہنا چاہیے۔ Then we have solace. A woman should spend some time alone with herself and her thought. It is very important for the thought processing. آپ کو اپنی ڈارک سائڈس یا پھر آپ کی گڈ سائڈس ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بیہیویئر کو انالیسس کرنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بیٹرمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ Now come to the most controversial and the most important topic of this whole discussion, that is marriage. ہمارے معاشرے میں اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جو عورت ہے وہ اپنے گولس کو جو ہے کافی بہت چھوٹی ایج پہ لیٹ گو کر دیتی ہے، بیکاز اٹ از بلیو کہ کوئی پرنس آئے گا اور ہماری زندگی کو چینج کر دے گا اور ہماری لائف جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی، اور یہ کہ ہم جو ہے اپنی لائف کافی زیادہ حصہ اپنے آپ کو اس لیول پہ گروم کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں پسند کریں، ہم پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ میں جو ہے وہ انگیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کوئی بھی گول سیٹ نہیں ہوتے، ہماری کوئی بھی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، اور جب وہ شادی یا پھر وہ فینٹیسی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں اپنی لائف بالکل ایک نائٹ میئر لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ
ہم نے جو بھی چیزیں فینٹیسائز کی ہوتی ہیں لائف بالکل ویسی نہیں ہوتی. لائف میں بہت زیادہ مشکلیں آنے لگ جاتی ہیں اور لائف بالکل ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور بالکل کوئی لائف میں ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے سکون نہیں مل رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے گولز سیٹ نہیں کیے تھے. اگر ہمارے اپنے گولز ہوتے تو ہمیں اس بات کی سیٹسفیکشن ہوتی کہ ہمارا اپنا بھی کیریئر ہے اور ہم اپنے کیریئر پر بھی اتنی توجہ دے سکتے ہیں, کیونکہ سیلف کیئر از آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ اپنی لائف ساری زندگی دوسروں کو پرفارم کرتے ہوئے نہیں گزار سکتے. یو شوڈ اسٹینڈ فار یور سیلف. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ, ایز مچ ایز میرج از امپورٹنٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے گولز کو الائن کریں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان لوگوں کے لیے بھی مشکل نہ ہو, نہ ہی ہمارے لیے مشکل ہو. ہم جتنا پیٹرنس اور ٹراماز کو اسٹڈی کریں گے, جتنا ہم اپنے کیریئر پہ فوکس کریں گے, اتنی ہماری لائف آسان ہوگی, اتنا ہمیں کسی پر بھی غصہ نہیں آئے گا اور ہم اپنی لائف کو بھی آسان بنا سکیں گے. اور ہمیشہ ہمارے پاس ایک چیز جو ہمارا کیریئر, جو کہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار وومین ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیئر کیریئر از ویری امپورٹنٹ in this, especially in this age of life. Thank you so much for watching this video. I hope that my thoughts resonate with you a lot. So if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel and please let me know in the comment section کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور وہ کون سی آپ کی ایسی لائف میں جو ہے وہ ڈارک سائڈ ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, کون سا شیڈو ورک ہے جو آپ نے ابھی تک اپنے اندر سپریس کیا ہوا ہے, اور آپ کے کیا گولز ہیں. کیا آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گولز کو لکھیں گے اور ان کو